تو میرا خیال یہ تھا کہ ہم بجائے کہ سیاست کے اوپر بات کریں تو سیاست کے اوپر بات کرنے والے تو بہت ہی سارے ہمیں روز مل جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر جو ہے نا ہر ایک کا اپنا تجزیہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. کوئی اس کا فائدہ تو ہے نہیں. کسی کی برائی کریں گے غیبت کریں گے جو ہے بہتان باندھیں گے کسی کے اوپر. ہمیں کچھ حقائق کا پتہ ہوگا نہیں اور ساتھ جھوٹ ہم اپنے اپنے بیان کرتے جائیں گے اور خدا کے مجرم بنتے جائیں گے. بہتر ہے کہ مذہب پر بات کریں. اب مذہب میں یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے اس کے اندر اللہ کا, اللہ کے رسول کا, انبیاء کرام کا, صحابہ کرام کا, اہل بیت کا ذکر ہوگا اور یہ افضل ذکر جو اللہ کو پسند ہے. اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا اگر ہم کچھ وقت اس کے اوپر بات کریں گے, یہ ذکر کریں گے, اللہ کی شان بیان کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت بیان کریں گے تو اس کے انوارات اگلے دن ہمیں نظر نہیں آئیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم مذہب پر ہی بات کریں. تو کیا سوال تھا؟ سر سوال میرا یہ تھا کہ سر اسلحہ گن کے حوالے سے. اسلحہ گن کا مذہب سے کیا تعلق؟ مطلب کس حوالے سے آپ کیا؟ سر تعلق میرا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں ہم پسٹل وغیرہ گن لے کے گھومتے ہیں مثال کے طور پر اپنی سیفٹی کے لیے اور کسی مساجد وغیرہ یا کوئی کہیں بھی علماء کرام وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں لے کر اپنی نماز وغیرہ قائم کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں برا سمجھا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے یہ سوال کہیں آپ میری تنقید میں کہ میرے اسلحے سے شوق کا واسطہ ہے اس کے حوالے سے کریں, میری تعریف پہ کریں کہ یہ اچھا وہ ہے تو میں اس کو خالص مذہب کی روح سے لوں گا. اس میں کوئی میرا اگر وہ شوق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے تعریف کروں گا. تو جو بھی بات کروں گا وہ قرآن و حدیث سے انشاءاللہ جو اس کو ثابت بھی کریں گے. اگر کسی نے چیلنج کیا تو اس کو ثابت بھی کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آوازیں کہیں کہ اسلام کے اندر, دین کے اندر اسلحے کا کیا حیثیت ہے کہ اس کو دہشت گردی کا سامان تصور کیا جائے یا اس کی کوئی عزت ہے اسلام کے اندر, اس طرح سے آپ چاہتے ہیں؟ سر یہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اسلحے کا لائسنس وغیرہ ایزیلی مل جاتا ہے. کبھی بھی ہم کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو ہم سے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی دشمنی کسی کے ساتھ کیا مسئلہ لے رہے ہو یا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کوئی یہ ہے, اس کے لیے تو وہ ایزیلی مسئلہ ہمیں وہ لائسنس پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا تو یعنی آپ لیکن معاشرے میں ایک اسلحہ رکھنے والے کو ایک برا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کون برا کہتا ہے؟ پبلک والے. دیکھو اگر کوئی اسلحے کو برا کہتا ہے نا تو ابھی تک وہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں, اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملکیت میں, اپنی میراث میں اسلحہ ہی چھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کے ساتھ وہ جو محبت اور رغبت تھی اس کی دلیل سامنے آ گئی کہ آپ کو اگر دنیا میں کوئی چیز ایسی نظر آئی جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اسلحہ ہی تھا. تو اسلحے کو اگر کوئی آدمی برا سمجھتا ہے تو پھر وہ دین کو نہیں سمجھتا ہے. اب اس پر بات کرتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کون اللہ, کون قرآن, کون آیت, کیا. آپ نے جو بتایا ہم نے اس کو مانا, تب جا کے ہمیں دین ملا. تو آپ کی ذات جو ہے نا وہ ہے دین. آپ نے جو بتایا اس پر ہم ایمان لے کر آئے, وہ بن گیا ہمارا دین. تو جو آپ نے احکامات ہمیں دیے یا تو وہ آیتوں کی صورت میں تھے یا حدیثوں کی صورت میں تھے. اب ان کو فالو کر کے اس پر عمل کر کے ہم بنتے ہیں سالم ایمان والے, جس کو کہتے ہیں مسلمان, جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اب سب سے پہلے کہ یہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے. آج تک ہمیں اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ آیا یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں یا اس میں کوئی تفریق ہے, کوئی کم زیادہ, کوئی کچھ فرق ہے اس کے اندر. مسلمان کو ہم کہتے ہیں نا جس کا ایمان مکمل ہو چکا ہو, سالم ایمان لے کر آ گیا نا. ایمان میں ہم سے اسلام سے پہلے بھی تو ایمان والے تھے نا, عیسائی, یہودی, جو انبیاء کرام کے اوپر ایمان لے کر آئے. اب وہ ایمان کو لے کر آئے, مکمل کیسے کیا؟ جس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا, اپنے دوران کو پیغام سب کو مل چکا تھا کہ نبی آئیں گے آخری زمان, آخری نبی آئیں گے محمد رسول, جن کی وجہ سے سارا سسٹم یہ کریٹ ہوا ہے نا. اللہ پاک نے جو یہ جہان ترتیب دی ہے, تو جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے وہ مکمل ایمان کے ساتھ نہیں تھی. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے, وہ ہو گئے مکمل ایمان والے. اب اس کے بعد جو آپ کی امت آ گئی جن کی ابتدائی مکمل ایمان سے ہوتی. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو آواز گونجتی ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے.
اذان جو دی جاتی ہے ہمارے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو اس دن اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے آزمائش تھی، ایمان کی تکمیل تھی نا. اب یہ ہمیں انعام ملا گاڈ گفٹڈ، خدا کی طرف سے، ہمارا اس میں کوئی کارنامہ نہیں تھا. یاد رکھو، بادشاہت، حکومت، یہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کا دفاع کرنا مشکل ہے. ہوتا کہ جب آپ حکومت چاہتے ہو نا تو ظاہر بات ہے کسی کی حکومت ہوتی ہے، اسے حاصل کرنا آپ چاہتے ہو. اب جو حاکم ہوتا ہے نا اس کی مثال ہوتی ہے شیروں کی طرح. تو آپ ان سے بھاری شیر خود کو ثابت کر کے اس حکومت کے اوپر اپنی حکومت قائم کرتے ہو. آپ کی جنگ جو ہے، آپ کی لڑائی جو ہے وہ شیروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ خود کو ایک طاقتور شیر ثابت کر کے اس حکومت کے اوپر قابض آ جاتے ہیں. تو آپ نے وہ حکومت حاصل کر لی. آپ کی لڑائی تھی شیروں کے ساتھ. اب جب آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ کو وہ حکمیت مل گئی. اب جیسے آپ وہاں حکومت قائم کرنے کے لیے آپ شیروں سے لڑے تھے، اب حکومت چلانے کے لیے آپ کو کتوں سے، گیدڑوں سے، لگڑ بڑوں بگے جو ہے ان سے، بھیڑیوں سے، سوروں سے، بندروں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، جو بہت مشکل ہوگا. آپ جب حکومت چاہتے تھے نا تو آپ کے مد مقابل شیر ہوتا تھا جو آپ کو للکارتا تھا، آؤ میری سازوں کا چیز دکھا. وہ بھی سامنے کھڑا ہوتا تھا، ابھی سامنے آتے تھے. شیروں کی لڑائی میں سامنے ہوتا ہے، لیکن جب مقابلے میں لگڑ بگے ہوتے ہیں نا، گیدڑ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، سور ہوتے ہیں، باندر ہوتے ہیں، تو دھوکا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے. اب آپ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ میں نے لڑنا کس کے ساتھ ہے. یہ آپ کی بہت بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے. کیونکہ یہ جو لگڑ بگے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی باہر سے نہیں آتے، یہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، آپ کے بیچ میں ہوتے ہیں، یا تو آپ کے دوست نما ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھی رہ چکے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ لڑ رہے تھے، یا وہ اس ریاست کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اس کے وفادار ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں کسی اور کا وفادار ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو قبول نہیں کر رہے ہوتے نا اس مقام پر، اس منصب کے اوپر. تو اس حکومت کو سنبھالنا مشکل ہے اس کے مقابلے میں جب آپ نے یہ حکومت حاصل کی تھی. تو اس طرح جب آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور آپ کے ایمان کی تکمیل ہو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ، اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اب اس کے لیے آپ کو لڑائی لڑنی ہے. کس سے لڑائی لڑنی ہے؟ جس کی نشاندہی قرآن پاک نے آپ کو کر کے دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر پیدا ہونے والے بشر کے ساتھ 2 فرشتے اور 1 شیطان مقرر کیے. فرشتوں کو اللہ پاک نے جو نام دیا وہ کرامن کاتبین، جو ہمارے نیک اعمال اور بد اعمال اس کو لکھتے ہیں. اور تیسرا جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا کریم، شیطان. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی تو آپ سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میرے ساتھ بھی کریم پیدا ہوا تھا، لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا. یہ واحد شیطان ہے، واحد. اب ہم شیطان اس کی جنس کی وجہ سے کریں، لیکن اب شیطان نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں. اب فرشتوں میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک مخلوق جو ہے اس کی ہم کیا نشاندہی کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن ہم شیطان صرف اس کی جنس کی وجہ سے کریں. وہ اسلام قبول کر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان اسلام قبول کر چکا. تو اس کی شناخت جو ہمارے پاس ہے وہ جنس کی وجہ سے شیطان ہے، لیکن وہ ہم جو شیطان کا کریکٹر اس میں شمار نہیں کریں گے. تو وہ جو شیطان ہوتا ہے نا جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کی جو آخری 4 صورتیں ہیں اس میں کل جس کو آپ
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ وسواس الخناس کون ہے؟ یہ وہی قرین ہے جو آپ کے اندر میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کا کام جو ہے نا وہ ہمیشہ الٹ پہ چلتا ہے. منفی کردار ہوتا ہے اس کا. منافق کا منفی کردار ہوتا ہے. اب آپ کی اچھائی کو وہ برائی جانتا ہے. فرض کرو کہ آپ کا ایک دوست ہے, آپ کا ایک وفادار ملازم ہے, آپ کا ایک رشتہ دار ہے. اب یہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں, سچے ہیں, وفادار ہیں, لیکن آپ کے اندر وسوسے ڈالے گا. اس کا یہ مفاد ہے اس لیے مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کا یہ مفاد ہے اس لیے, اس کی یہ غرض ہے اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. اب وسوسے وہ کریم ڈالے گا آپ کے اندر. تو اس کی جو محبت ہے وہ بجائے اس کو اس مقام پر لانے کے لیے, آپ کے قریب کرنے کے لیے آپ سے دور کرتی ہے. وسوسوں کے وجہ سے. اور یہی وسوسے جو ہے اس کے اندر ڈالے گا, دیکھ تو اتنا وفادار, اتنا سچا ہے, پھر بھی تیرے کو شک کرتا ہے. اس کے اندر بھی وسوسے ڈالے گا. تو یہ دنیا کو بڑھائے گا. اور پھر وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا. جو منافق ہوگا آپ کے پاس, جو سازشی ہوگا, جو شرارتی ہوگا, اس کے لیے آپ نے وسوسہ ڈالے گا, کتنا وفادار ہے میرے لیے, کتنا دیکھو وہ کرتے ہیں. کیا ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں, یہ سازشی لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ پالش پر یقین رکھتے ہیں نا. جیسے آج کل وہ ہمارے عمران خان صاحب چیری بلاسم کا ذکر کرتے ہیں. چیری بلاسم میں ایک گڈ پالش ہی ہے. یہ پالش پہ یقین کرتے ہیں, یعنی کہ یہ ہر وقت جو ہے نا آپ کو پالش ہی کرتے رہتے ہیں, آپ کے سامنے, آپ کے غیر موجودگی میں کبھی نہیں کرتے. ان کی آواز آپ تک پہنچے وہاں پر یہ پالش کرتے رہیں گے آپ کے جوتے. تو جب آپ کو آواز آپ تک پہنچتی ہے, کوئی آپ کو بتاتا ہے, یا آپ خود سنتے ہیں, یا آپ تک یہ احساسات جو ہے پہنچتے ہیں, تو فطرتاً ہر انسان کو اپنی اچھائی پسند آتی ہے, اپنی تعریف پسند آتی ہے. تو آپ کو بھی وہ چیز پسند آئے گی. اور جب آپ کو وہ چیز پسند آئے گی تو آپ کا قرین آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھا دے گا, اس کا وقار, اس کا مقام, اس کا منصب بڑھا دے گا. اور آپ اس منافق کو, اس سازشی کو, اس دشمن کو دوست سمجھ کر, جانسار سمجھ کر, وفادار سمجھ کر اپنے قریب کر لیں گے. اب بن گیا وہ آپ کا راستہ. آپ کے دشمن کو آپ کا راز چاہیے. لڑنے کا تو فیصلہ کر چکا ہے, ابھی تو آپ کا امپائر توڑے گا نا, آپ کی حکومت چھینے گا. کہ لڑنے کا فیصلہ کرے گا تو آپ کی حکومت چھینے گا نا وہ. اب اس کو ریاض سے آپ کی انفارمیشن چاہیے, آپ کی طاقت کتنی ہے, آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں, آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ جنگی جو ہے نا صلاحیتوں کو فیس کرنے کی, آپ کو کیا صلاحیتیں آپ کی جنگ کو جو ہے نا فیس کرنے کی, جنگ لڑنے کی. تو اس چیز کو جو ہے آپ اس کے ساتھ جب شیئر کریں گے تو وہ آپ کی انفارمیشن ہے. اب آپ کے علم میں تو نہیں ہوگا کہ آپ سامنے والے کو کیا بات بتا رہے ہیں, لیکن اسے پتا ہوگا کہ جو 1 گھنٹے کی بکواس کر کے گیا, اس کے اندر یہ 1 منٹ کی جو بات ہے میرے بڑے کام کی. لیکن آپ کو پتا نہیں ہوا کہ اس کے کام کی بات ہے. آپ تو اس کو ساری بیکار باتیں بتاتے ہیں. اب یا تو آپ اپنی حسد میں انفارمیشن کو پہنچائیں گے, یا تو آپ اپنی لالچ میں اس کو انفارمیشن پہنچائیں گے کہ وہاں سے کوئی آپ کو مفادات کا جو ہے نا وہ اصلہ ہوگا, یا اپنی بیوقوفی میں. انفارمیشن اصل میں ہوتی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے. یار میں نے کیا کہا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اس کی چھوٹی سی مثال جو ہے شیطان کا شیرہ سنا بھی ہوگا آپ نے. شیطان کا شیرہ, چلو بیان کر لیتے اس کو. شیطان کا شیرہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا شیرہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو ایک بزرگ نے کہا کہ تو بدبخت کیوں اتنے فتنے فساد ڈالتا ہے, لوگوں کو اتنا لڑاتا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, خدا بس سے لڑتے ہیں. تو نے اتنی نفرتیں پیدا کر دی, اتنی دشمنیاں پیدا کر دی, اتنے لوگوں کو آپس میں لڑتے ہیں. آپس میں کیسے لڑتے ہیں؟ کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں, تھوڑا سا شیرہ اٹھا کے پھینک دیا. اب اس میں جو اتنا قتل و غارت ہو گیا تو میرا کیا قصور ہے اس میں نے تو تھوڑا شیرہ پھینک دیا نا. ٹھیک ہے, یہ کیا مطلب شیرہ پھینک دیا؟ پھر آؤٹ کر لے گیا اسے ایک بنیے کی دکان پر. اصل میں بنیا کہتے ہیں بکال کا جو دکان ہوتا ہے نا اس کو, ہمارے یہاں ہندو کے ساتھ وہ چل پڑا جائے. بنیے کی دکان پر اس کو لے گیا تو وہاں شیرہ پڑا ہوا تھا. اس نے کیا کیا,
उस कनस्तर में से शीरे से उंगली उठाई और ऐसे उठा के दीवार पर फेंक। जैसे वो शीरा दीवार पे लगा, एक छिपकली की उस पर नजर पड़ी, वो दौड़ती उसके ऊपर। दुकान में एक शाही खानदान का ढाल खड़ा हुआ था, जिसके साथ उसकी पालतू बिल्ली थी। उसने जो छिपकली को देखा, एकदम उसके ऊपर झपट पड़ी। दीवार पे जब छिपकली उस पर झपट पड़ी तो छिपकली वहां से उसके घी के ड्रम में आने गिरी। दुकानदार ने क्या किया, डंडा उठाया, बिल्ली को मारा, बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई तो बिल्ली के मालिक ने बंदी को पकड़ा, हाथम पाई हो गई, बिल्ली का मालिक मर गया। बात पहुंची शाही सिपाहियों तक, वो आ गए, जैसे बनी के घर वाले थे, उन्होंने सबको मार दिया। शहर में कत्ल होना शुरू हो गया, शाही खानदान में और उसकी बिरादरी में जंग शुरू हो गई। वो देखते ही देखते पूरे मुल्क में आग लगे, कत्ल हो रहा, काम हो गई। उस शैतान ने कहा, मैंने क्या किया, सिर्फ शीरा ही तो लगा ना दीवार में, बदबख्त ये शीरा नहीं लगा तो इतने लोग ना होते। तुझे पता था कि शीरा लगा के क्या करेगा, इस शीरे से क्या होगा ये तुझे पता था ना, छिपकली को पता था ना, बिल्ली को पता था ना, बनी को पता था ना, उस बिल्ली के मालिक को पता था। तुझे पता था कि क्या होगा, तो तेरी सारी हराम का शीरे का तरीका। तो ये जो शैतान का शीरा लगाते हैं ना, ये हमारे अपने होते हैं, हमारे बीच में बैठे होते हैं, हमें इनके ऊपर भरोसा होता है, यकीन होता है, तभी तो उनको वो शीरा लगाने का मौका मिलता है, तभी तो वो चेरी ब्लॉसम कहलाते हैं। अब आ जाए हम कि आपका जो सवाल था असला, ये बात जो हमने शुरू की थी वो ये कि यार जो अगर कहता है असला बुरी चीज़ है, दहशतगर्द, डाकू, चोर, लुटेरों का जो है ना सामान है, तो दीन को नहीं समझे। हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि आपको हलवे के ऊपर बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई जाएंगी, कुरान खानी और मजलिसों के ऊपर, दुरूद शरीफ की मजलिस और जलूस और इनलात के ऊपर बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। तलवार के लिए आपको कोई हकीकत नहीं सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्यों, कौन रहता है, जख्म आता है, तकलीफ होती है, बेटा मरता है, भाई मरता है, बाप मरता है, क्यों मरवाएंगे? हम तो दीन से अपना नफा हासिल करने के लिए बने चौधरी ठेकेदार, मरवाएंगे क्यों, जख्म क्यों खाएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे। हलवा खाएंगे, मीठा होगा, बादाम होगा, किशमिश होगा, उसके अंदर वो पिस्ते होंगे, मजा आएगा। 10 मुहर्रम को कुर्बानी खा ले, इकट्ठी करेंगे, कैसे मिलेंगे? 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालेंगे, बाबा होगी, फूलों के हाथ पड़ेंगे, शहर में घूमेंगे खुशबू लगा के। तो वो इस चीज़ को पसंद करते हैं जो उनके अपने मफादात में होती है, और दीन हकीकी की जो हकीकत है वो बयान नहीं की जाती है। अल्लाह ने आपको, आप जिस सूरत के अंदर जाएं कुरान पाक के अंदर, तो आपको लड़ाई का किस्सा मिलेगा, जंग का किस्सा मिलेगा, कत्ल वारत का किस्सा मिलेगा। वे कौन लोग थे जो अल्लाह के लिए मारे जा रहे थे या मार रहे थे, या जख्म खा रहे थे या कहने काट रहे थे, उनकी कहानी आपको कुरान में मिलेगी। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया तो आपकी ना सिर्फ उम्मत, आपके खुद के घर में यही कत्ल मिले और कातिल मिलेंगे। कातिल किसके? खुदा के दुश्मनों के। मकतूल कैसे? हक अल्लाह के ऊपर मकतूल होने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर मिलेंगे, हसन और हुसैन मिलेंगे, असगर और अकबर मिलेंगे, अली मिलेंगे। फिर जब आप कहेंगे बात कातिल की, तो मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम से बड़ा कातिल कौन होगा? हम तो कातिल को भी गलत समझते हैं ना। अल्लाह ने तो कुरान में कताल वाज़ेह कर दिया है। हम कातिल, अरे भाई कातिल है तो किसका है? खुदा के दुश्मन का है, इस्लामी रियासत के मुखालिफ का, उसका दुश्मन का कातिल है। वो तो तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा जो मुजाहिद है, उसको तुमने कैसे कातिल करके गलत कर दिया? वो तो अपने रब की रजा के लिए कत्ल कर रहा था ना, क्योंकि अल्लाह ने उसको कताल का हुक्म दिया है। कताल क्या है? इनकारियों कत्ल कर। इनकारी कौन?
تمہارے سچے رب کے. اب انکاری کیسے؟ اب نہ وہ ایمان لے کر آئے اور نہ تمہیں قبول کیا تو انکاری ہو گئے. اب وہ تمہارے اوپر حاوی ہونے کے لیے سب کچھ کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں غلام بنا لیں ان کو قتل کر دو. یہ ہے جہاد، یہ ہے قتال. ان کی سرحدوں کو مضبوط نہ بننے دو، ان کی سرحدوں کو اپنی سرحدوں کے اندر داخل کر دو. یہ ہے قتال. اب ہم جا کے حلوہ ان کو لے کر آئیں گے کہ بھائی ہم نے بڑا اس میں پستہ بادام کاجو ڈالے ہیں، تو اپنی سرحد میں سے ایک سود بھی ہمیں نہیں دیں گے. لیکن جب ہماری تلواروں کی دھاریں تیز ہوں گی، ہماری تلواروں کی دھاریں تیز ہوں گی اور گرفت ہماری تلوار کے اوپر مضبوط ہوگی، تو ہم ان کے اوپر حاوی آئیں گے. تلوار اسلحے میں شمار ہوتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا نا، نماز قائم کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قائم، قرآن میں قائم. روزے رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قائم، قرآن میں قائم. نیک اعمال کرو، نیکیاں کرو، قرآن نے کہا ہے. جو محمد نے کہا ہے وہی قرآن نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہی محمد نے کہا ہے. لیکن ایک کام جو ہے نا وہ محمد کی جو خواہش تھی، آپ کے بچوں کو جنگجو دیکھنا، آپ کے بچوں کو مسلح دیکھنا. مسلح یعنی اسلحے سے لیس دیکھنا. آپ کو تاکید کی کہ بہترین مسلمان اپنے اولاد کی جو پرورش کرے گا اس کو بہترین نشانے باز بنا کر، بہترین گھڑ سوار بنا کر، بہترین تیراک بنا کر. یہی تو کمانڈو ہے، اس کو تو کمانڈو کہتے ہیں. یعنی جو اپنی اولاد کو کمانڈو بنائے گا وہ بہترین مسلمان ہوگا. کس کی نظر میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. اب نشانے باز بننے کے لیے بھی آپ کو اسلحہ چاہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو اللہ پاک کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آج تک گھوڑے کو جانوروں میں نہیں اسلحے میں شمار کیا جائے. پوری دنیا کے اندر گھوڑوں کی بریگیڈ ہے، تو گھوڑے کو اسلحے میں شمار کیا جائے. آپ کی تلوار، آپ کے تیر، آپ کے بھالے، آپ کے نیزے اسلحے میں آگے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار رکھو. بہترین تو آپ کی تلوار جو ہے دشمن کے مقابلے میں اچھی کوالٹی کی، اچھے معیار کی، اچھی دھار کے ساتھ ہوگی. آپ کا نیزہ، آپ کا بھالا اچھا ہوگا. صرف اس پر اتفاق نہیں کیا، اضافی کر دیا اگر دشمن کے پاس تلوار ہے تو تم تیر کمان بھی ساتھ رکھو. یعنی کہ خود کو اسلحے سے لیس رکھو. اور اس سے بھی بڑھ کر خدا کی قسم جو نماز تم اسلحے کے بغیر پڑھتے ہو اور جو اسلحے کے ساتھ پڑھتے ہو، تو اسلحے کے ساتھ تم نماز پڑھو گے 70 درجات بلند ہوگی وہ. تو اسلحہ کیسے خراب ہوگا؟ اب آپ نے کہا کہ لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے. کون دیتا ہے لائسنس ہمیں؟ اسلام کا دشمن. مسلمان داڑھی رکھنا سنت ہے، کرتا پہننا سنت ہے، پانچے اوپر کرنا سنت ہے. وہ اس کے تو واضح احکامات ہیں. یہ سنت کہاں گئی جس کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے؟ داڑھی کی لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو؟ کرتے کی لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پانچے اوپر کرنے کی لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اسلحے کے لیے لائسنس کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ یعنی کہ کوئی آپ کا دشمن ہے جس نے پابند کیا ہے کہ میرے لوگوں کے پاس ہتھیار ہوں، جو منافقین سازشی ہیں ان کو میں پرمیشن دوں گا کہ یہ رکھ سکتے ہیں، اور جو دین کے محافظ ہیں ان کے پاس ہتھیار نہ ہو تاکہ میرے لوگ اس کو آسانی سے قتل کر سکیں. یہ تھا لائسنس کا کانسیپٹ. ورنہ اسلام میں لائسنس کہاں سے ہے؟ آپ کی کمر کے ساتھ تلوار بندی ہوگی تو 70 درجات آپ کی نماز بڑھ جائے گی. تو آج اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پسٹل بندی ہوگی تو آپ کی 70 درجات نماز بڑھ جائے گی. اب وہ پسٹل جو بندی ہوگی ایسی نہیں کہ آپ ڈاکے کی نیت سے باندھ کے رکھی ہو، چوری کی نیت سے باندھ کے رکھی ہو، ذاتی دشمنیوں کی نیت سے باندھ، جہاد کی نیت سے باندھ. کسی وقت بھی میرے دین کو میرے ہتھیار کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب یہ تو آپ نے نیت کر لی، لیکن آپ نے اس کو باندھ دیا. اب آپ کی نماز 70 درجات بلند نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر آپ کو مہارت نہیں ہے. یہ تو پھر آپ نے اللہ کو دھوکا دیا کہ بھائی نماز 70 درجات بڑھ جائیں گے. نہیں بڑھیں گے. اب آپ کو اس کے اوپر مہارت بھی تو ہو، کیونکہ آپ نے تو دین کے تحفظ کے لیے اس کو رکھا ہے نا. نمازوں کے 70 درجات کے لیے رکھا ہے تو پھر تو منافقت کیا آپ نے. پیغام تو آپ نے حاصل ہی نہیں کیا. کافی ٹو مکھی تو پھر وہ خرابی آئے گی آپ کے سامنے. تو جب اب
ہتھیار رکھیں گے اور اس پر مہارت رکھیں گے تو وہ ہتھیار کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے وہ 70 درجات بلند ہوگی، تو ہتھیار خراب کیسے ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے، بہت کم. ہنسی تو کبھی نہیں تھی، آپ نے جو ہے کبھی ایسے نہیں تھے. تو جب بھی آپ مسکرائے یا تو کسی کو تلوار کو دھار لگاتے ہوئے دیکھا خوشی مسکرا پڑے، یا کسی کو گھوڑے کی صفائی یا مالش کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ہتھیار کی خدمت میں جس کو دیکھا آپ نے، آپ کو خوشی ہوئی. تو جس عمل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو اس کو ہم نے بنا دیا برا، خراب بنا دیا. جس عمل کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ بھی نہیں ہے، صحابہ کرام نے وہ اپنی زندگی میں عمل کیا نہیں ہے، بزرگان دین نے اس کی تعلیم میں دی نہیں ہے، اس کو تو ہم نے کر دیا بہت بڑا. کب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپ جو ہے نا وہ آنچے اوپر کر لو اور یہ حلوے کی دیگیں پکاؤ اور جلوس نکالو اور بہت ساری یہ پھولوں کے ہار پہن کر، یہ کب کہا؟ آپ کو جو تعلیم دی اس کو تو آپ نے کر دیا برا. اب اجے غزوات کس کو کہتے ہیں؟ وہ مارکا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں غزوہ. اب غزوہ ہند لگے گا، ایمان ہے ہمارا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگے گا. غزوہ ہند آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہو گئے گزر گئے، تو غزوہ کیسے ہوگا وہ؟ یعنی وہ اتنی مقدس جنگ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کے مطابق اس میں شریک ہوں گے، اور ہم جو اس میں شریکت کی نیت کریں گے وہ غزوے میں شامل ہو جائیں گے، شمار ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غزوہ بلا شک کتنی ترقی ہو چکی ہے، کلاشن کوف کا دور ہو، میزائلوں اور جیٹ کا اور ٹینکوں کا دور ہو، یہ غزوہ تیروں، بھالوں، نیزوں، تلواروں سے گھوڑے کی کمر پہ لڑا جائے گا. اور یہ جنت جس طرح اشرا مبشرہ کی جو ہے نا آپ کے پاس یہ وہ ہے کہ وہ جنت کی جو ہے نا 10 جنے صحابہ کرام ان کو زندگی میں جنت، اب یہ لوگ جو غزوہ ہند میں شریک ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اب آپ اس تک پہنچے نہیں، پہلے مر گئے تو شریک کیسے ہوں گے؟ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے. اب نیت اور ارادہ ہوتا ہے عمل کے ساتھ. آپ نے نیت تو کی ہے، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی ترقی ہو، وہ تلواروں سے، تیروں سے، بھالوں سے، نیزوں سے اور گھوڑوں کی کمر پہ لڑی جائے گی. آپ کے پاس اگر کلاشن کوف بھی ہے تو بھی آپ کی نیت نہیں، آپ کی غزوہ ہند میں شرکت کی نیت نہیں ہے. پھر آپ کی اب آپ کے پاس اگر اس نیت سے اگر آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ جب مجھے موقع ملا یہ غزوہ لگا تو سب سے پہلے دوڑ لگانے والوں میں ہوں گا انشاءاللہ، یہ آپ نے نیت کی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، کلاشن کوف نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس تلوار ہے نہیں ہے، آپ نے جھوٹی نیت کی، دھوکہ دیا اللہ. اب اگر آپ نے غزوہ ہند میں شرکت کی، نیت کی، ارادہ کیا یقین کے ساتھ، تو آپ کے پاس تلوار ہونی چاہیے، تیر کمان ہونی چاہیے، نیزہ، بھالا، گھوڑا ہونا چاہیے. اب گھوڑا کیونکہ آپ کا جو معاشی سسٹم ہے اس میں آپ فلیٹ کے اندر تو نہیں رکھ سکتے، تو گھوڑے تک رسائی کے وسائل آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور تلوار، تیر، نیزہ، بھالا یہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی صندوق کر دیں گے آپ گھر کے اندر. اور جو چیز آپ کے پاس ہوگی تو اس کو سیکھیں گے نا، ہوگی تو سیکھیں گے کب اس کو. یہی ایک وجہ ہے وہ جو میں کہتا ہوں کہ فطرتاً ہر مسلمان مرد گھوڑ سوار ہوتا ہے. ہر مرد کے اندر گھوڑے کی سواری کی خواہش ہوتی ہے، ہر بچہ جو ہے نا مرد ہوتا ہے اس کے اندر گھوڑے پر سواری کی خواہش ہوتی ہے، کہ وہ فطری طور پہ اللہ پاک نے اس کی نیت میں پہلے آپشن دے دیا کہ آگے جب کہ یہ نیامی روڈ پر، بندر روڈ پر اور یہ اپنا چھنچر گھٹی میں رہیں گے فلیٹوں کے اندر، تو گھوڑے کہاں رکھیں گے؟ گھوڑے کے وسائل رکھیں گے کہ بھائی گھوڑا 1 لاکھ، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا ملتا ہے، تو میرے پاس اتنے وسائل ہے کہ گھوڑا خرید لوں اور کلف ٹریل پہ جا کے کبھی کبھار گھوڑے پر بیٹھ لوں گا تو گھوڑا چلانا بھی آ جائے گا. تو یہ جو آپ کی بات کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار یا تیر یا کمان یہ تو جو ہے نا اب دور چلا گیا، کلاشن کوف کا دور ہے، میزائل کا دور ہے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، ایمان ان کا مکمل نہیں ہے ابھی. اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ جی اسلحہ جو یہ بری چیز ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ اسلحہ جو ہے وہ خدا کے نظام کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پر واجب کر دیا کہ اس کی مہارت تو نہیں ہونی چاہیے، تبھی یہ نظام بہتری سے چلے گا، تبھی تو ہماری فوجیں ہوتی ہیں. فوجیں کیوں ہوتی ورنہ؟ اور فوج جو ہے وہ تصویر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، وہ ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے.
تو جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلحہ بری چیز ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ منافقت کرتے ہیں. اگر یہ بری چیز ہوتی تو بھائی کی اور بیٹے کی شادی پٹاخہ بجانے کے لیے کیوں آپ کو اچھی لگتی؟ شوخی مارنے کے لیے آپ کو کیوں اچھی لگتی؟ بارات میں دھماکے کرنے کے لیے آپ کو کیوں اچھی لگتی؟ عورتوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ ریپیٹر نکال کے ڈھم ڈھم کرنا آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کا مطلب منافقت کرتے ہیں خدا کو بتا دو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا فضیلت والا عمل ہے. اور میں تو کہتا ہوں جس نے ترکے میں میراث میں اسلحہ چھوڑا اس نے نبی کی ایک سنت تو پوری کی جس نے مت کیا. تو افضل سنت ہے ساتھ میں، یعنی آپ مریں گے اور ایک سنت کو چھوڑ کے جائیں گے، یہ تو افضل ہے. آپ کا یہ تو میرے خیال میں ہو گیا کہ اسلحے سے نفرت نہیں ہے، اسلحے سے محبت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اسے ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تبھی اس کو ہتھیار کہتے ہیں، تبھی اس کو ہتھیار کہتے ہیں نا، ہاتھ کا یار. یہ تو ہو گیا جی ماشاء اللہ اسلحے کے بارے میں. اور آپ کیا کہہ رہے تھے اس کے لیے کہ سوال آپ نے کیا تھا کہ ہم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض دوسرا